اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں شب عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف اور آپ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے شب عید کے کچھ اعمال اور اوراد کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، اور یقیناً پہلی رات شرف اور فضیلت والی راتوں میں سے ہے، اور یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کی فضیلت، عبادت کے ثواب اور رات بھر جاگنے کے آداب کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ روایتیں بہت زیادہ ہیں، اور ان روایتوں میں روایت ہے کہ یہ شب اور یہ رات شب قدر کی سے کوئی کم رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات شب قدر سے کم نہیں ہے۔ اس رات کے چند اعمال ہیں۔ نمبر 1 غسل جبکہ سورج غروب کر جائے۔ نمبر 2 رات بھر جاگنا اور رات بھر شب بیداری کر کے نماز، دعا، استغفار، خدا سے طلب حاجت اور زیارت وغیرہ میں مشغول رہنا۔ اس کے علاوہ نماز نمبر 3 نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز صبح اور نماز عید کے پہلے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو کہ تسبیحات کے نام سے مشہور ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ اور اس ذکر کو جتنا ہو سکے اتنا تکرار کرتا رہے۔ نمبر 4 نماز مغرب اور اس کا نافلہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرے اور پڑھے: یا ذا المن والطول، یا ذا الجود، یا مصطفی محمد وناصرہ، صلی علی محمد وآل محمد، واغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین۔ پھر سے ایک مرتبہ قرات کرتے ہیں کہ یا ذا المن والطول، یا ذا الجود، یا مصطفی محمد وناصرہ، صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد، واغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ سجدے میں پڑھے: اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ۔ اور اس کے علاوہ آج کی شب میں 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھے جو کہ شب جمعہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے: یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سنیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ، یا دائم الفضل علی البریہ،
یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صل علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ یا دائم الفضل على البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صل علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھے اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد نمبر 7 10 رکعت نماز بجا لائے جو شب آخر ماہ رمضان میں گزری ہے۔ 10 رکعت نماز یعنی کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، اور جس طرح سے نماز صبح ادا کرتے ہیں 2 رکعت کر کے بالکل اسی طرح سے پڑھی جائے گی، اور نیت کیا جائے گا نماز شب عید الفطر میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے علاوہ نمبر 8 2 رکعت نماز بجا لائے۔ پہلی رکعت میں ہم کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھے، اور سلام کے بعد سجدے میں سر رکھے اور 100 مرتبہ پڑھے اتوب الی اللہ اتوب الی اللہ اتوب الی اللہ، اور یہ سجدے سے اس کے بعد پڑھے یا ذا المن والجود یا ذا المن والطول یا مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآلہ وافعل بی اللہم عجل لولیک الفرج، اور اس کے بعد اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو یہاں پر طلب فرمائے انشاءاللہ خداوند عالم۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی اپنی اس حاجت کو طلب کرے، اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان 2 رکعتوں کو اس طرح سے بجا لاتے تھے کہ پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اس خدا کا کہ حق کا واسطہ کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جو شخص اس نماز کو پڑھے گا جو حاجت خدا سے طلب کرے گا پوری ہوگی، اور اگر صحرا کے ریت کے برابر گناہ رکھتا ہو تو خدا بخش دے گا۔ اور دوسری روایت کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہی نماز جو 2 رکعت ذکر کیا گیا، ہر رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ صرف سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو نماز مغرب کے نافلہ کے بعد بجانا ہے، اور شیخ اور سید نے اس نماز کے بعد اس دعا کو بھی نقل فرمایا ہے کہ جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس امی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ دعا یہ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا مالک یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا محیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا جبار یا اللہ
فكبروا يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا اللہ. اس دعا کو آخر تک پڑھے اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد ایک روایت کے اعتبار سے 14 رکعت نماز پڑھے. ہر رکعت میں سورہ الحمد، آیت الکرسی اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے. پھر سے نماز پڑھیں گے 14 رکعت، 2 رکعت نماز کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، تاکہ اس کو ہر رکعت کے عوض میں 40 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو. اور اس شخص کی عبادت کا ثواب جس نے روزہ رکھا اور نماز پڑھی ہو، اس ماہ میں اسے ان کا ثواب حاصل ہو. اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. اور شیخ نے مصباح میں فرمایا ہے کہ رات کے آخری حصے میں غسل کرے اور اپنی جانماز پر طلوع فجر تک بیٹھا رہے اور دعا و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی اور قرآن کی تلاوت بجا لائے. اور جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ یہ کہ زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لائے، چاہے دور سے یا نزدیک سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.